سردیاں آنے والی ہیں اور سردیوں کا سیزن جو ہے وہ پاکستان میں شادی سیزن بھی ہے اور ڈفرینٹ قسم کی فیسٹیوٹیز اور ایونٹس. ایسے میں لوگوں کو اپنا وزن کم کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے, خاص طور پر لڑکیوں کو, کہ ہم اپنے کپڑوں میں فٹ آ جائیں. ایگزیکٹلی. تو سردیوں میں ہم ایسی کیا چیزیں کر سکتے ہیں اپنی ڈائٹ میں, اپنے روٹین میں ایسے کیا چینجز لے کر آ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ وزن بھی کم ہو جائے, لڑکیاں جو ہے وہ اپنے پرانے کپڑوں میں فٹ بھی آ جائیں اور چہرے پہ رونق بھی رہے. آج کل ایسا نہیں کہ صرف لڑکیاں ہی ویٹ لاس کر رہی ہیں, آج کل جو مرد حضرات وہ بھی اس کے لیے بہت کانشیس ہو چکے ہیں کہ بھائی شادی ہے تو ہم کچھ اپنے کیجز جو ہیں وہ کم زیادہ کر لیں کہ ہم اپنے آؤٹ فٹ میں پیارے نظر آئیں, اچھے نظر آئیں. تو بیسکلی اس کے لیے ہم نے کوئی اتنا بڑا آپ نے کوئی ڈائٹ پلان فالو کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو کوئی ڈیزیز نہیں ہے تو میں جنرل سے ٹپس دینا چاہوں گی ڈیزیز فری پیشنٹس کے لیے. ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی ابھی سے ہی اپنی روٹین میں پانی کی جو ہے مقدار وہ اچھی خاصی کر لیں. سردیوں میں سب سے زیادہ جو ہمارے پیشنٹس میں ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ڈی ہائیڈریشن کی ہے. ڈی ہائیڈریشن بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری جو باڈی ہے وہ اس طرح سے ویٹ کو لاس نہیں کر پاتی اور اس کو اسٹین کر لیتی ہے کیونکہ ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے ہماری باڈی. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی باڈی میں پانی کی جو مقدار ہے اس کو زیادہ سے زیادہ رکھنا ہے اور اچھی مقدار میں ہم نے پانی پینا ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے پورشن کنٹرول کی طرف جانا ہے. اگر تو ہم ویٹ لاس کر رہے ہیں تو ہم نے کیلری ڈیفیشینٹ جو ڈائٹ پلانز ہیں وہ اپنے لینے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے ہیں کہ وہ آپ کے باڈی کے اکارڈنگ, آپ کی ویٹ, آپ کی ہائٹ اور آپ کی ایج کے اکارڈنگ آپ کی ڈائٹیشنس, ابھی ماشاء اللہ لاہور میں کافی ڈائٹیشنس کام کر رہی ہیں, آپ جس کے پاس جائیں گے تو آپ کو آپ کی مطابق کسٹمائز ڈائٹ پلان بنا کر دیں گے. ان میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اکارڈنگ کہ آپ کو کتنا ویٹ لاس کرنا چاہیے اور کتنا آپ نے کرنا ہے وہ آپ کو سارا ایک کسٹمائز بتا دیں گی کہ آپ کو اتنا ٹائم فریم لگے گا اور اتنا آپ کو ٹائم ریکوائرڈ ہے اور اس میں آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. ہر ڈائٹیشین کی اپنی الگ پریکٹس ہے. میری یہ پریکٹس ہے کہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے پیشنٹ کو لے کر چلتی ہوں اس طرح سے کہ پہلے ایک جنرل ڈائٹ پلان دے کے اس کی سب سے پہلے ہیبٹس کو چینج کیا جاتا ہے کہ اس کی جو ہیبٹس ہیں اس کو ہم میل پلانز میں ہم کس طرح سے مینیج کریں. کچھ خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں جو اپنا ویٹ کم کرنا چاہ رہی ہیں لیکن وہ افورڈ نہیں کرتی کہ وہ کسی ڈائٹیشین کے پاس جا سکے, تو پھر ان کو آپ کیا ریکمینڈ کریں گی کہ کیا وہ چھوٹے چھوٹے چینجز یا کیا ڈائٹ اپنی ایڈ کریں اپنی روزمرہ کی روٹین میں, بریک فاسٹ میں, لنچ میں یا ڈنر میں, جس سے ان کا ویٹ بھی لوز ہو جائے اور انہیں ایز سچ جو ہے وہ کوئی پریشانی کا سامنا بھی کرنا نہ پڑے. یہ ہے کہ میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ یہ کریں کہ سب سے پہلے اپنے جو میلز ہیں ان کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں. ٹھیک ہے, ان کے جو سائز ہے وہ کم کر دیں اور ان کو فریکوینٹلی 2 hours to 3 hours کے بعد اپنی میلز کو ڈیوائڈ کر دیں. دوسرا, آپ کوشش کریں کہ آپ روٹی چاول کا کم استعمال کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ہم نے کاربز کنٹرول کرنے ہیں نا. کاربز ہمارے بیسکلی فیٹ کے ساتھ مل کے وہ فیٹ بناتے ہیں, فیٹ سیلز بناتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کاربز کو تھوڑا سا کم کرنا ہے اور پروٹین کو زیادہ کر دینا ہے, فائبر کے انٹیک کو زیادہ کر دینا ہے. تو ان شاء اللہ آپ کا ویٹ لاس ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. میں نے اب کوئی مثال دے دی روٹی چاول کو, تھوڑا سا آپ کو کرنا پڑے گا. لائک اگر آپ دن میں 6 روٹیاں کھا رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چپاتیز کی بات کریں, اگر 3 روٹیاں کھا رہے ہیں مطلب 3 ٹائم میں, تو آپ اس کو ہاف پہ لے جائیں. لائک آپ نے ہر میل میں ہاف روٹی لینی ہے. ٹھیک ہے, اور آہستہ آہستہ آپ نے اس کو مزید کم کرنے کی کوشش کی. اگر آپ نے, میں نے بات وہی کی نا کیلری ڈیفیشینٹ کی طرف جانا ہے تو ہم نے آہستہ آہستہ اس کو بھی کم کرنا ہے. ہم نے پروٹین کی طرف جانا ہے, ہم نے فروٹس کی طرف, ویجیٹیبلس کی طرف جانا ہے. پروٹین میں کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں ہم؟ پروٹین میں آپ انڈے استعمال کر سکتے ہیں, مرغی کا استعمال کر سکتے ہیں, چکن کا استعمال ہو گیا, میٹ کا استعمال ہو گیا, آگے فش آنے والی ہے, فش کا استعمال کر سکتے ہیں, دالوں کا استعمال کر سکتے ہیں, دالوں کا سوپ کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ سے دالیں ایسے نہیں کھائی جاتی بغیر تڑکے کے. اگر آپ دال جس طرح سے آپ گھر میں بناتے ہیں ویسے ہی بنائیں, لیکن اس میں تڑکا نہ لگائے تو وہ آپ کے لیے سوپ ہی ہے. ٹھیک ہے, گھر والوں کے لیے تو بنانی ہے نا, تو اپنے لیے کٹوری نکال لیں اگر آپ کو خود محنت نہیں کرنی. یہ بھی ایک حل ہے, ورنہ تو سوپ کی ریسیپی ہی الگ ہے. اچھا, جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ سردیوں میں کیونکہ واٹر انٹیک بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو اکثر لوگوں کو فوڈ کریونگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں ڈفرینٹ طرح کی, جس میں وہ مٹھائی کھانا یا میٹھا کھانا یا جنک فوڈ اور فاسٹ فوڈ کھانا جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ جو کریونگ ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ بیسکلی سردیوں میں جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہم میٹھی کی طرف بہت زیادہ چل جاتے ہیں. جب ہماری باڈی میں گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے تو ہماری جو اسٹارویشن لیول ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے.
جاتا ہے, ہمیں بھوک کی جو کریونگز ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہیں, تو ہمارا جو بیسک اسٹمک ہے وہ فلفل نہیں ہو پاتا اور وہ مزید کریونگز کرتا ہے. تو ہم نے اس کے لیے ایک سمپل سا حل یہ کہ آپ نے اپنے پورشنس کو کنٹرول کرنا ہے. دوسرا, آپ نے پانی کا استعمال, اگر آپ کی باڈی میں ہائیڈریٹڈ نہیں ہے, آپ کے اسٹمک میں پانی کی انٹیک بھی ہو رہا ہے, تو کبھی بھی آپ کو اس طرح سے کریونگز نہیں ہوگی. اچھا, میٹھے کی کریونگز کے پیچھے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں. جو لوگ ویٹ لاس کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں ان کو بھی میٹھے کی کریونگز, عموماً ان کو میٹھا نہیں پسند ہوتا, لیکن جیسے ہی ویٹ لاس کرتے رہتے تو ان کو چاکلیٹ کی کریونگز ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. بیسکلی ان کی باڈی میں ڈیفیشینسی اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کی سویٹ کریونگز ہے نا, میٹھے کی کریونگز, یہ ملٹیپل سائنس ہیں. لیکن اگر جنرل میں بات کروں, جس طرح آپ نے سردیوں کی بات کی, اس میں یہی ہے کہ آپ جب شوگر کا بھی انٹیک زیادہ کرتے ہیں, چینی کا بیسکلی, وہ آپ کی باڈی میں, وہ بھی بیسکلی آپ کی باڈی میں جا کے فیٹ کے جو سیلز ہیں وہی بنا رہا ہوتا ہے, تو وہ اس ریٹ کو زیادہ کر دیتا ہے, اور جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ کریونگز ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے مطلب ذائقے کے لیے آپ ہر چیز کو استعمال کریں, کھانا پیٹ بھرنے کے لیے آپ میٹھا استعمال نہ کریں, کیونکہ بعد میں الٹیمیٹلی پھر آپ کو ویٹ گین ہو جائے گا اور آپ کو الٹیمیٹلی بہت سے نقصانات کو دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.